السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو پورے اسرار کہانیاں، ذہانت کے کھیل اور دیوتا جیسی دلچسپ داستانیں پسند ہیں تو ایک چھوٹا سا کام ابھی کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں، کیونکہ بعد میں اکثر لوگ کہانی میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ بھول ہی جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آج کے کیس کی۔ دیوتا کی یہ داستان اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں ہر راز کے پیچھے ایک اور راز چھپا ہے اور ہر کردار اپنی کوئی نہ کوئی حقیقت چھپا رہا ہے۔ اگر آپ نے پچھلی قسط نہیں دیکھی تو پہلے وہ ضرور دیکھیں تاکہ کہانی کا کوئی اہم حصہ آپ سے رہ نہ جائے۔ تو آئیے دوستو، وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں دیوتا ایپیسوڈ 22۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے ایک نامعلوم مدت کے لیے اسے رابطہ ختم کر دیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اب بھی مجھے خیالوں میں پکار رہی ہوگی، لیکن میں نے دل پر جبر کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے اپنی بھرپور محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرے گی، مگر میں لگاوٹ کی باتیں نہیں سننا چاہتا تھا۔ زبان سے تو سبھی لڑکیاں محبت کا دعویٰ کرتی ہیں، اگر سامی کو واقعی محبت ہوگی تو وہ اپنے چہیتے جسم کو بھی داؤ پر لگا کر میرے پاس آئے گی۔ بس اب میں اسی طرح اس کی محبت کے یقین کر سکتا تھا۔ ہم جنگل کی پگ ڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے پختہ سڑک پر آئے۔ انٹیلیجنس والوں کی تینوں گاڑیاں واپسی کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ کار کی پچھلی سیٹ پر انسپیکٹر لیٹا ہوا تھا، اس کے زخمی ہاتھ کی مرہم پٹی ہو چکی تھی۔ مجھے وین میں مسلح جوان کے درمیان بٹھایا گیا۔ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں میں فرار نہ ہو جاؤں۔ ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں۔ میں چپ چاپ ان کے درمیان بیٹھا رہا۔ میں انسپیکٹر وغیرہ کے خیالات پڑھ کر یہ معلوم کر سکتا تھا کہ وہ میرے متعلق کیا رائے رکھتے، لیکن میرا دل خیال خوانے کی طرف مائل نہ ہوا۔ میں بہت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ سامی کی جدائی نے اور اس کی بے رخی نے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ میں نے اس کے خیال کو بھی دماغ سے جھٹک کر آنکھیں بند کر لی۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم عمارت میں پہنچے۔ مجھے توقع تھی کہ وہاں مجھ سے طرح طرح کے سوالات ڈانٹ ڈپٹ کر کے کیے جائیں گے، لیکن کسی نے مجھ سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ 3 مسلح جوان میرے دائیں بائیں اور پیچھے چلتے رہے اور مجھے ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ میں نے بھی فریاد نہیں کی، بڑے آرام سے ایک ایزی چیئر پر نیند دراز ہو گیا۔ جو مجرم ہوتے ہیں وہ سزا کے خوف سے سہمے رہتے ہیں۔ میں نے نہ کوئی جرم کیا تھا، اس لیے ٹھاٹھ سے تمام رات سوتا رہا۔ دوسری صبح 8 بجے کمرے کا دروازہ کھلا۔ مسلح جوان مجھے لے کے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں۔ وہاں صوفے پر چند آفیسر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ انسپیکٹر بھی تھا جس کا ہاتھ زخمی تھا۔ اس نے کہا، فرحاد، کل رات تم نے صحیح رہنمائی کی تھی۔ ہم دشمنوں تک پہنچ گئے تھے، لیکن ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ تم نے ڈبل گیم کھیلا ہے۔ اس طرح ہماری رہنمائی کرتے رہے اور دوسری طرف اپنی محبوبہ کو سرحد پار کر دیا۔ میں نے جواب دیا، آپ اپنے طور پر بہت کچھ سوچ سکتے ہیں، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنے ملک سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ میں اپنے وطن کی خاطر اپنی محبوبہ سے بھی منہ موڑ سکتا ہوں۔ اگر میرا کوئی ساتھی ہوتا تو اس وقت بلا روک ٹوک ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس کے ساتھ چلا جاتا۔ انسپیکٹر نے کہا، میرے آدمیوں کی رپورٹ کے مطابق تم پہلے ہی ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اگر تم ان کے ساتھی نہیں تھے، اس کے ساتھ تم نے جانا گوارا نہیں کیا، تو پھر سامی کو کیسے جانے دیا؟ میں نے چھوٹ نہیں دی، میرے پہنچنے سے پہلے ہی ہیلی کاپٹر میری پہنچ سے بلند ہو گیا تھا۔ میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ ایک آفیسر نے طنزیہ انداز میں کہا، حالانکہ تم ان کا بگاڑ سکتے تھے، تمہارے ہاتھ میں ریوالور تھا، تم فائرنگ کر سکتے تھے، مگر تم نے ایک فائر بھی نہیں کیا۔ کیسے ظاہر نہیں ہوتا کہ تم نے انہیں نہایت آسانی سے فرار ہونے کا موقع دیا؟ میں نے انہیں فرار ہونے کا موقع نہیں دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ میں سامی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اگر میری فائرنگ سے ہیلی کاپٹر گر جاتا تو سامی مجھے زندہ سلامت نہ ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سامی کی خاطر ان پر فائرنگ نہیں کی۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ تم اپنے ملک کی خاطر اپنی محبوبہ سے بھی منہ موڑ سکتے ہو۔ کیا تم محب وطن ہو؟ ایک محبوبہ کو زندہ سلامت رکھنے کے لیے تم نے دشمنوں کو یہاں سے نکل جانے کا موقع دیا۔ کیا اس طرح تم خود اپنے جرم کا اعتراف نہیں کر رہے ہو؟ میرا سر ندامت سے جھک گیا۔ انٹیلیجنس کے آفیسر کتنے ذہین تھے، انہوں نے گھما پھرا کر مجھ سے میرے جرم کا اعتراف کرا لیا تھا۔ خدا گواہ تھا، اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میں سامی کو زندہ سلامت رکھنے کی خاطر ملک کے دشمنوں کو بھاگنے کا موقع دے رہا ہوں۔ اب مجھے احساس ہوا کہ ایک لڑکی کے عشق میں میں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس ہیلی کاپٹر میں بھوانی شنکر بھی ہے اور اس کے ساتھ میرے ملک کے چند اہم راز بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھ سے کتنی بڑی حماقت ہوئی تھی۔ میں نے ندامت سے کہا، نادانی میں بہت بڑا جرم سرزد ہوا۔ سامی کو بچانے کی خاطر اس پہلو پر توجہ نہیں دی تھی کہ دشمنوں کو فرار کا موقع مل جائے گا۔ جرم دانستہ کیا گیا ہو یا نادانستگی میں کیا ہو، میں مجرم ہی کہلاؤں گا۔ آپ جو چاہیں سزا دے، مگر خدا کے لیے مجھے اپنے دشمن نہ سمجھے۔ یہ میرے لیے ایک گالی ہے۔ میں سزا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن گالی برداشت نہیں کر سکتا۔
جرم کیا ہے تو سب کچھ برداشت کرنا ہوگا، ایک آفیسر نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر تم خود کو ایسے مقام تک لے آؤ جہاں صرف گالیاں سننی پڑتی ہیں تو یہ تمہاری اپنی ہی غلطی ہوگی۔ میں نے کہا لیکن غلطی کی تلافی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مجھے اتنا موقع دیں کہ میں دشمنوں کا پیچھا کر سکوں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ انہیں پکڑ کر واپس لے آؤں گا یا پھر انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے موقع نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ میں آپ لوگوں کی نظروں میں قابل اعتماد نہیں ہوں۔ ہاں یہ درست ہے، تم قابل اعتماد نہیں ہو، لیکن ہم تمہاری سونگنے والی صلاحیت کا تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسپکٹر راشد نے بتایا کہ تم نے سامی کی بو کو سونگتے ہوئے دشمنوں کے اڈے تک رہنمائی کی تھی۔ اگر میں یہاں سے باہر جاؤں تو کیا تم بتا سکو گے کہ میں باہر جا کر کہاں وقت گزار رہا ہوں؟ جی ہاں میں بتا سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے قریب آ کر آپ کو سونگنا چاہتا ہوں۔ وہ آفیسر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے قریب پہنچ کر اس کے چاروں طرف یوں گھومنے لگا جیسے اس کی بو سونگ رہا ہوں۔ حالانکہ بو سونگ کر میرے فرشتے بھی یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ آفیسر باہر جا کر کہاں وقت گزارے گا۔ یہ سب کچھ میں آفیسر کے خیالات پڑھ کر معلوم کر سکتا تھا، لیکن میں ان پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں ٹیلی پیتھی کے علم سے بخوبی واقف ہوں۔ آفیسر ایک اور آفیسر کے ساتھ باہر چلا گیا۔ کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ میں نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی اور بلند آواز سے کہنے لگا۔ آفیسر اس کمرے سے نکل کر ایک جگہ ٹھہر گئے۔ وہ دروازے سے باہر چند قدم کے فاصلے پر ہیں۔ جب وہ آگے بڑھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میں باہر خاموش ہو گیا۔ باہر کھڑے ہوئے آفیسر کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس کے خیالات سے مجھے پتہ چلا کہ وہ کہیں نہیں جائے گا، کوریڈور میں کھڑا رہے گا۔ وہ اپنے ساتھی افسر سے کہہ رہا تھا، فرحات کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے افسر کا جواب سنائی دیا۔ بظاہر تو وہ شریف آدمی لگتا ہے، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سونگ کر کسی کا پیچھے کرنے والی صلاحیت ایسی ہے کہ یہ شخص ہمارے بہت کام آ سکتا ہے۔ میں اسی پوائنٹ پر سوچ رہا ہوں، کیا ہم کسی طرح اس صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ ہاں، اس طرح کہ وہ ہمارے آدمیوں کی کڑی نگرانی میں رہے اور ہمارے کام آتا رہے۔ بالکل ٹھیک، وہ ہماری کڑی نگرانی میں رہے گا۔ اگر آئندہ اس نے وفاداری کا ثبوت دیا تو ہم اسے باقاعدہ ٹریننگ دیں گے۔ ہمیں اسے آزمانا چاہیے۔ ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں کہ محمود حسن کو جیل سے فرار ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ اگر فرحات اس کی مہک سے آشنا ہو جائے تو پھر ہم اس کی رہنمائی میں بڑی آسانی سے محمود حسن کا پیچھا کر سکیں گے۔ آپ اب بھی اسے محمود حسن کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں وہ یقیناً کسی ملک کا سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ جب تک ہم اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دیں گے اس کی اصلیت کا علم نہیں ہوگا۔ اچھی بات ہے، آئیے ہم اس طرح فرحات کو بھی آزمائیں گے اور وہ دیانتداری سے ہمارے کام آ سکتا ہے کہ نہیں۔ وہ دونوں واپس آنے لگے۔ میں نے آنکھیں کھول کر کہا، وہ دونوں افسر واپس آ رہے ہیں۔ میری بات ختم ہوتے ہی دروازہ کھلا اور وہ دونوں اندر آ گئے۔ دوسرے تمام آفیسر مجھے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ ان دونوں نے میری اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ اس کمرے سے نکل کر کہیں دور نہیں گئے تھے، دروازے سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک آفیسر نے مجھ سے کہا، فرحات ہم اس تذبذب میں ہیں کہ تم پر اعتماد کریں یا نہ کریں۔ اس تذبذب سے نکلنے کا ایک یہی راستہ ہے کہ ہم تمہیں اپنی وفاداری ثابت کرنے کا موقع دیں۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ مجھے ایک موقع دے رہے ہیں۔ آفیسر نے کہا، ابھی تمہیں ایک قیدی سے ملایا جائے گا۔ تم اپنی عادت کے مطابق اس کے جسم کی بو سے آشنا ہو رہا۔ آج رات ہم اسے فرار ہونے کا موقع دیں گے اور تمہاری رہنمائی میں اس کا پیچھا کریں گے۔ اگر اس بار تم نے صحیح رہنمائی کی تو ہم تمہاری پچھلی غلطی معاف کر دیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی صحیح رہنمائی کروں گا۔ اس سلسلے میں میری ایک درخواست ہے کہ مجھے اس قیدی سے کھل کر باتیں کرنے کا موقع دیا جائے۔ وہ باتیں نہیں کرے گا، اس نے خاموشی اختیار کر لیا۔ تم جتنی دیر چاہو خاموشی سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر آفیسر نے دو مسلح جوانوں کو حکم دیا کہ وہ مجھے قیدی کے پاس لے جائیں۔ وہ میرے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے، مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ عمارت کے پچھلے حصے میں چند کوٹریاں تھیں جنہیں حوالات کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ وہیں ایک کوٹری میں وہ قیدی سر جھکائے بیٹھا ہوا۔ کوٹری کے سامنے کھڑے ہوئے ایک سپاہی نے آہنی دروازے کا تالا کھول دیا۔ میرے اندر جانے کے بعد دروازے کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ سپاہی اور دو مسلح جوان وہاں سے چلے گئے۔ اس دوران قیدی نے سر اٹھا کر ایک بار مجھے دیکھا تھا، پھر سر جھکا کر یوں بیٹھ گیا تھا جیسے وہاں کسی کے آنے سے اس کے پرواہ نہ ہو۔ میں اس کے سامنے آہنی دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا رہا، اس کے خیال کو پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا، نہ جانے کتنے لوگ پوچھ گچھ کے لیے آتے ہیں، مگر میری زبان نہیں کھلے گی۔ میں جانتا ہوں کہ اب یہ لوگ نرمی سے کام لے رہے ہیں، اس کے بعد یہ مجھے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں گے، لیکن میرا نام بھی بھوانی شنکر ہے، میں انہیں اپنی اصلیت تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ بھوانی شنکر کا نام سنتے ہی میں چونک گیا اور حیرانی سے اس قیدی کو دیکھنے لگا۔
हैरानी इस बात की थी कि जिस भवानी शंकर से मैं अपने मुल्क के राज छीन कर लाना चाहता था, वो मेरे सामने कैदी की हैसियत से बैठा हुआ था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो अचानक आप मेरे सामने आ जाएगा। अब ये उसकी बदनसीबी थी कि उसके तमाम साथी फरार हो गए थे और वो मुझसे टकराने के लिए इस कोठरी में रह गया था। मेरे जी में आया कि मैं उसी वक्त उसकी असलियत ज़ाहिर कर दूं और उसका असली नाम लेकर उसे मुखातिब करूं। वो हैरत से उछल पड़ेगा, दीदे फाड़ फाड़ कर मुझे देखेगा कि मैं किस तरह उसके अंदर छुपे हुए भवानी शंकर तक पहुंच गया हूँ। लेकिन मैं अचानक ही उसकी यह असलियत ज़ाहिर नहीं कर सकता था। इस तरह मैं खुद इंटेलिजेंस वालों की नज़र में मशकूक हो जाता। मुझसे सवाल करते कि मैं भवानी शंकर को कैसे जानता हूँ। उस सवाल का मेरे पास कोई जवाब ना होता, क्योंकि अब से चंद दिन पहले मैं खुद भवानी शंकर को उसके चेहरे से नहीं पहचानता था। एक ख्याल ख्वानी का कमाल था कि मैंने उसे पहचान लिया था, लेकिन मैं किसी पर अपने ख्याल ख्वानी की सलाहियत ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। इस वक्त मैंने यही फ़ैसला किया कि मुझे सब्र और ज़ब्त से काम लेना चाहिए और ये मालूम करना चाहिए कि मेरे मुल्क के अहम राज अब तक भवानी शंकर के पास हैं या उसके साथी सरहद पार ले गए। छमिया और सामी ने बताया था कि भवानी शंकर उनका लीडर था, इस लिहाज से वो अहम राज एक लीडर तक महदूद रहने चाहिए थे। मैं चुपचाप उसके ख्यालात को पढ़ने लगा। वो अपने साथियों के मतलब सोचा था कि पता नहीं वो कहाँ हैं। मैंने उसकी सोच में कहा, वो लोग जहाँ भी होंगे अपनी हिफाजत आप करेंगे। इस मुझे सिर्फ इन तमाम राज़ों की तरह सोचना चाहिए जो मैं एक बिल्ली की मदद से हासिल कर चुका हूँ। बिल्ली न जाने वो सामी कहाँ चली गई। मैं चाहता था कि वो मेरे मतलब के मुतालिक सोचे, लेकिन बिल्ली की गुमशुदगी पर अफसोस कर रहा था। मैंने फिर उसके ख्याल को अपनी तरफ मोड़ दिया। बिल्ली तो भाग गई है, इसके मुतालिक सोचते रहने से क्या फ़ायदा। मुझे सिर्फ अपने मकसद पर नज़र रखनी चाहिए। न जाने मेरे दिमाग में ये राज वाली बातें क्यों कुलबुला रही हैं। वो तमाम राज तो एक माइक्रोफिल्म सूरत में महफूज है। ये माइक्रोफिल्म 1 इंच के एक प्लास्टिक के केस में है। इंटेलिजेंस के खरांटी जासूस भी नहीं जान सकते कि मेरी ज़ुबान के नीचे जबड़े के पास एक मसनूई झल्ली है। इस झल्ली के अंदर कैप्सूल रखा हुआ। इसकी वजह से बातों के दौरान हल्की सी लकनट है। सुनने वाले ये समझते हैं कि मैं इस तरह बोलने का आदी हूँ। मैं हैरानी से उसकी ठोड़ी की तरफ जबड़े के नीचे गौर से देखने लगा। भवानी शंकर सेहतमंद था, उसके बदन में गोश्त भरा हुआ था, इसलिए कोई ये नहीं जान सकता था कि वहाँ एक मसनूई झल्ली होगी और इस झल्ली में एक कैप्सूल छुपा कर रखा गया हो। मैं चाहता था कि वो कुछ बोले ताकि मैं देख सकूं कि वो झल्ली की मौजूदगी में किस तरह बोलते। मैंने बात छेड़ी, तुम बहुत देर से खामोश हो। मुझे मालूम हुआ कि तुम किसी से बात करना गवारा नहीं करते हो। क्या ये सच है? वो अपनी खामोशी से साबित करने लगा कि ये सच है। वो मुझसे भी बातें नहीं करेगा। मैं उसके बिल्कुल करीब जाकर यूँ गहरी सांसें खींचने लगा जैसे उसे सूंघ रहा हूँ। उसने मुज़िका केस के तौर पर मुझे देखा और फिर अपने सर को झुका लिया। इतने में सिपाही और 2 मसलह जवान आ गए। मैं इन जवानों के साथ फिर उस हालनुमा बड़े से कमरे में आ गया जहाँ वो तमाम अफसरान बैठे थे। मुझे देखते ही एक ने पूछा, क्या तुमने सच्ची तरह देख लिया? मैंने उस बात में सर हिलाया। जी हाँ। क्या तुम उसकी बू सूंघ कर उसका पीछा कर सकोगे? जी हाँ, मैंने जवाब दिया। मैं इस सिलसिले में एक अहम बात कहना चाहता हूँ। उसके जिस्म के बू के साथ एक और मुस्तकिल बू गुडमुड हो रही है। वो कैसी बू है? एक अफसर ने पूछा। मैंने उस बू का तज्जिया किया। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो फिल्म नेगेटिव या पॉजिटिव की बू है। इससे बराबर के जिस्म से खारिज हो रही है। वो तमाम अफसरान चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। एक अफसर ने अपनी जगह से उठकर मुस्तबराना अंदाज में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या वो कैदी कोई फिल्म निगल कर बैठा हुआ है? मैंने कहा, अगर वो फिल्म निगल जाता तो वो पेट में पहुंच जाती, लेकिन उसके जबड़े के करीब से फिल्म की महक खारिज हो रही है। 2 घंटे बाद फिर मुझे तलब किया। इस बार अफसरों का रवैया बदल गया था। उन्होंने मुझे अपने बराबर सोफे पर बिठाया। एक मुलाजिम ने नाश्ते की ट्रॉली लाकर मेरे सामने खड़ी कर दी। इस वक्त मुझे याद आया कि मैं सुबह से भूखा हूँ, यानी मुझे दुश्मन समझकर भूखा रखा गया था और अब दोस्त समझकर मेरी खातिर मुदारत की जा रही थी। नाश्ते के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि भवानी शंकर का एक से फ़ोटो लिया गया था, जिससे पता चला कि उसने अपने जबड़े के पास 1 इंच लंबी कोई चीज़ छुपा रखी है। पहले तो उसे समझा गया कि वो चीज़ निकल कर उसके हवाले कर दे, मगर वो इनकार करता रहा। आखिर उसे इंजेक्शन के ज़रिए बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर पहुंचा दिया गया। फिर ऑपरेशन के ज़रिए वो माइक्रोफिल्म वाला कैप्सूल बरामद कर लिया गया। ये सब कुछ बताने के दौरान एक अफसर ने कहा, तुम हैरत अंगेज सलाहियत के मालिक, इंसानों की मुख्तलिफ बू भी पहचानते हो और जिस्म के अंदर छुपी हुई किसी चीज़ की महक को भी पहचान सकते हो। क्या तुम बू का तजिया करने की मशक करते रहे हो?
جی نہیں، یہ میری پیدائشی عادت ہے۔ خواہ کتنی ہی قسم کی خوشبو اور بدبو آپس میں گٹ مٹ ہو جائے، میں انہیں الگ الگ پہچان لیتا ہوں۔ پھر وہ مجھ سے میری پچھلی زندگی اور موجودہ مصروفیات کے متعلق بات کرتے رہے، میں انہیں اطمینان بخش جواب دیتا رہا۔ اسی دوران ہمارے درمیان کافی حد تک بے تکلفی ہو گئی، ایک افسردہ دوست کی حد تک بے تکلف ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ شبانہ ہوٹل میں آیا۔ ہوٹل کے احاطے میں پچھلی رات سے میری کار کھڑی ہوئی تھی۔ اس کار میں سامی کے ساتھ ڈنر کے لیے آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سامی کی یاد بری طرح ستانے لگی۔ اس آفیسر نے، جس کا نام شہباز خان تھا، مجھے اداس دے کر پوچھا، تمہارا منہ کیوں لٹک گیا؟ میں نے ایک سر داغ بھر کے کہا، سامی یاد آ رہی، کیا وہی لڑکی جو پچھلی رات ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہو گئی ہے؟ وہ فرار نہیں ہوئی، دشمن اسے جبرن لے گئے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، یعنی وہ جا چکے۔ جو چھوکری ہاتھ سے نکل گیا اس کا افسوس نہ کرو، سامی سے اگر چھوکریاں اور بھی ہیں، بولو کتنی چھوکریوں کی ضرورت ہے؟ میری جان، آج تم نے وہ کارنامہ دکھایا ہے کہ کرائم برانچ کے کسی ریکارڈ میں ایسے کارنامے کی مثال نہیں ملتی۔ کمال ہے، تم سونگھنے کی عادت سے اکثر مشین کی طرح انسان کے جسم کے اندر پہنچ جاتے ہو۔ اب میں تمہیں آوارہ بھٹکنے نہیں دوں گا، تمہیں کام کا آدمی بناؤں گا۔ تمہیں بتاؤں گا کہ تم اس صلاحیت سے خود کو اور اپنے مالک کو کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ کیا تم ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا پسند کرو گے؟ میں نے جواب دیا، کام کرنے کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام کا اچھا خاصا معاوضہ حاصل کیا جائے، لیکن خدا کے فضل و کرم سے میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں معاوضے کے لالچ میں کہیں کام نہیں کروں گا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ملک کی تعمیر و ترقی اور تحفظ کے لیے کام کیا جائے۔ اس سلسلے میں بھی میں مستقل ملازمت نہیں کروں گا، جب بھی آپ کو میری ضرورت ہوگی میں آپ کے کام آتا رہوں گا۔ یہ تو مجھے آپ کیوں کہتے ہو بھائی، یہ تکلف ختم کرو، ہم آپس میں دوست ہیں۔ میں نے بے تکلف سے اس کے شانے بات رکھ کے کہا، اچھی بات ہے، آج سے ہم بے تکلف دوست ہیں۔ اب بتاؤ کہ پھر کب ملاقات ہوگی؟ آج رات کو اسی ہوٹل میں ٹھیک 8 بجے، ڈنر میری طرف سے۔ اوکے۔ میں اسے مصافحہ کیا اور کار کا دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھتے ہی یکم نما آئینے میں ایک حسینہ نظر آئی۔ وہ ہوٹل کے برآمدے میں کھڑی ہوئی کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے شہباز خان سے کہا، شہباز، ذرا اس آئینے میں دیکھو، تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ شہباز نے یوں دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھا جیسے واقعی آنکھیں روشن ہو رہی ہوں۔ اس نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا، غضب کی چھوکری، اسے میں کئی بار اس ہوٹل میں دیکھ چکا ہوں، یہ جتنی حسین ہے اتنی مغرور بھی ہے، اسے دیکھنا فضول ہے دوست، یہ تمہاری آنکھیں خاص نہیں ڈالی۔ اچھا؟ میں نے مسکرا کر پوچھا، کیا تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ ہاں، اس لیے چیلنج کر رہا ہوں کہ یہاں تمہارے سونگھنے کی صلاحیت کام نہیں آئی۔ یہ درست ہے کہ میری صلاحیت کام نہیں ہے، لیکن اپنی شخصیت بھی تو کوئی چیز ہے۔ کیا تم خود کو گلفام سمجھتے ہو؟ میں گلفام تو نہیں ہوں، لیکن ایسا گیا گزرا بھی نہیں ہوں۔ تم شام تک موقع دو، آج رات یہ ڈنر ٹیبل پر ہمارے ساتھ ہوگی۔ میں کار کو بیک کر کے پارکنگ ایریا سے نکالنے لگا۔ اسی وقت وہ تیزی سے چلتی ہوئی میری طرف آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لفٹ لینا چاہتی ہے۔ مجھے اتنی جلدی کامیابی کی توقع نہیں تھی۔ میں نے کار روک لی اور مسکرا کر شہباز کو دیکھنے لگا۔ شہباز نے فوراً ہی قریب آ کر پوچھا، فرحاد، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پرانی جان پہچان ہے، مجھے بیوقوف بنا رہے تھے۔ مجھے جواب دینے کا موقع نہیں ملا۔ وہ حسینہ بالکل قریب آ کر کہہ رہی تھی، میری گاڑی اچانک خراب ہو گئی، کیا آپ مجھے لفٹ دے سکتے ہیں؟ ضرور۔ میں نے کہا، آپ کہاں جائیں گی؟ سمنا آباد۔ یہ کہہ کر وہ کار کی پچھلی طرف سے گھومتی ہوئی اگلے سیٹ کے دروازے پر آ گئی۔ میں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ شہباز کو یقین ہو گیا کہ حسینہ میرے لیے قطعی اجنبی تھی، صرف مجبوری کے تحت لفٹ مانگنے آئی تھی۔ اس نے ایک سر داغ بھر کر کہا، اچھا فرحاد، وش یو گڈ لک۔ میں نے مسکراتے ہوئے کار کو پارکنگ ایریا سے نکالا اور ڈرائیو کرتا ہوا ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر آ گیا۔ اس حسینہ نے مجھ سے لفٹ لی تھی، اب اس سے لفٹ لینے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کی سوچ کے ذریعے اس کے مزاج کو اور اس کے کردار کو سمجھتا۔ یہ سمجھنے کے بعد ہی مجھے پتہ چلتا کہ وہ آج شام کی دعوت قبول کرے گی یا نہیں۔ وہ حسینہ خاموش بیٹھی تھی، ونڈو اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی۔ مردوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ لڑکی کو تنہا پا کر عشق کرنے لگتے ہیں، اس لیے مجھے ذرا انتظار کرنا چاہیے، یہ شخص خود ہی کوئی بات چھیڑ کر مجھ سے لفٹ لینے کی کوشش کرے گا۔ میں نے کن آنکھوں سے اس پر ایک نظر ڈالی۔ ایک نظر سے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنی حسین لڑکی مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ دیکھنے سے نیت خراب ہو جاتی تھی۔ اس کا مکھن سے تراشا ہوا بدن، غرور کی طرح اٹھی ہوئی ناک، پکارنے والی آواز، لب، تھوڑی قرض، ہر چیز ہی تباہ تھی، اس لیے میں نے ان آنکھوں کو نہیں دیکھ سکا۔ مجھے کچھ دال میں کالا نظر آیا۔ وجہ یہ تھا کہ ایک مغرور لڑکی لفٹ دینے کے لیے تیار بیٹھی تھی اور کسی مقصد کے بغیر یہ حسینہ فریغ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اس کے خیال کو پڑھنے لگا۔ وہ سوچی تھی، اوہ بہت دیر ہو گئی ہے، یہ شخص میری طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، مجھے اپنی کوٹھی تک پہنچنے سے پہلے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اپنی سیٹ پر ذرا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے پوچھا،
کیا یہ آپ کی کار ہے؟ جی ہاں، میں مسکرا کر بولی۔ آپ کے حلیے سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ کار کے مالک ہیں۔ آپ برا نہ منائیے گا، جو بات میرے دل میں تھی میں نے کہہ دی۔ برا ماننے کی کیا بات ہے، واقعی میرا حلیہ ایسا ہے۔ پچھلی رات سے میں ایک پریشانی میں مبتلا تھا، اس لیے نہ شیو کرنے کی فرصت ملی اور نہ ہی لباس تبدیل کر سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس والوں نے پچھلی رات اس کی ایسی حجامت کی ہے کہ حلیہ بگاڑ دیا۔ میں اس کی سوچ کو پڑھ کر چونک گیا۔ حسینہ جانتی تھی کہ پچھلی رات سے انٹیلیجنس والوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ اسے یہ بات کیسے معلوم ہے؟ کیا بھوانی شنکر کی ٹیم سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ میں اس حسینہ سے یوں محتاط ہو گیا جیسے میرے برابر کوئی ناگن کنڈلی مارے بیٹھی ہوئی، اور اب تب میں مجھے ڈھسنے ہی والی ہوں۔ کہنے لگی، مجھے افسوس ہے کہ آپ پچھلی رات سے پریشان تھے۔ آپ بلا تکلف بتائیے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ میں نے آپ کو سمنا بات تکلیف مانگ کر پریشان تو نہیں کر دیا؟ جی نہیں، میں نے بے تکلف سے کہا۔ آپ جیسی حسین کی موجودگی میں پریشانی نہیں ہوتی بلکہ راحت ملتی ہے۔ مسکرا کر بولی، اگر میرے ساتھ رہنے سے آپ کو راحت ملتی ہے تو پھر آپ میری کوٹھی میں چلیں، میں تنہا رہتی ہوں۔ آپ شیو کریں، غسل کریں، پھر میں آپ کو گرما گرم کافی پلاؤں گا، آپ کی تھکن اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ میں نے شوق سے کہا، میری تھکن اور پریشانی کافی سے نہیں وسکی سے دور ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، وسکی بھی آ جائے گی۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھے اپنی کوٹھی میں لے جانے کے لیے میری کسی بات سے انکار نہیں کرے گی، اس لیے میں نے کہا، یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ وسکی کا انتظام کریں گی، لیکن میں پینے کا بعد بیٹھتا ہوں۔ ایسی حالت میں مجھے صرف ریشمی باہیں سنبھال سکتی ہیں۔ وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور خاموشی سے سوچنے لگی، میں تو تمہیں ایسا سنبھالوں گی کہ تم تمام عمر یاد کرو گے۔ کم بخت، مجھے کوئی سستی لڑکی سمجھ رہا ہے؟ ویسے مجھے محتاط رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوٹھی کے اندر پہنچتے ہی دست درازی شروع کر دے۔ میں وہاں پہنچتے ہی اسے کہوں گی کہ وہ باتھ روم میں جا کر شیپ بنائے۔ جب وہ باتھ روم میں جائے گا تو میں ڈرائنگ روم میں آ کر ٹونی اور ادریس کا فون پر کال کروں گی اور ایک کام کا آدمی ہاتھ آیا، وہ دونوں یہاں آ کر اسے سنبھالیں۔ میرا خیال ہے کہ میری کال سنتے ہی وہ آدھ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ اتنی دیر تک میں اسے باتوں سے بہلاتی رہوں گی۔ اس کے خیالات کو پڑھ کر معلوم ہو گیا کہ وہ واقعی اپنی کوٹھی میں تنہا رہتی ہے، اس کے ساتھ ابھی کوٹھی کے اندر جانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں خطرے سے پہلے ہی اس سے نمٹ لوں گا۔ تو دوستو، یہ تھی دیوتا ایپیسوڈ 22۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی قصہ آپ سے رہ نہ جائے۔ اگلی قسط میں کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں کچھ راز کھلیں گے اور کچھ نئے سوال جنم لیں گے۔ اور یاد رکھیں، کبھی کبھی سب سے خطرناک راز وہ ہوتے ہیں جو انسان خود سے بھی چھپا کر رکھتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔